السلام علیکم. گزشتہ سے پیوستہ یعنی ٹو بی کنٹینیوڈ. ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ہم اب بچوں کو اس طرح کے بولتے ہیں، مثلا یہ کہ ورک ہارڈ، یو ہیو ٹو ڈو بیٹر، لیکن کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ کوئی نہیں سمجھا پاتا. اب بڑے اپنے ذہن سے سوچ کے بتاتے ہیں کہ ورک ہارڈ کرو، لیکن ورک ہارڈ میں ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے وہ بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. ٹیچرز لکھ دیتی ہیں. ایک بچی کی رپورٹ بک پچھلے دنوں دیکھی کہ ہر ٹیچر نے لکھا ہوا ہے ورک ہارڈ ورک ہارڈ. او بھائی کیا کرنا ہے ورک ہارڈ میں کیسے کرنا ہے؟ اٹس جسٹ بین 2 days of me working with the child that she is improving ماشاء اللہ سے. اس کو ایگزیکٹ اسٹریٹجیز بتائی جا رہی ہیں، اس کو نوٹ ٹیکنگ سکھائی جا رہی ہے، نوٹ میکنگ سکھائی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں میں اس کو سکھا رہی ہوں، اس کو کانسیپٹس کلیئر کروا رہی ہوں. وہ کلاسز انجوائے کر رہی ہے، سیم بچی. تو اس قسم کے جملے جب بڑے بچوں کو بولتے ہیں تو یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو وہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں. اس کو چند جملے یا چند الفاظ بول دینے سے یا لیبل لگا دینے سے تو نہیں ہوگا. مطلب گدھا مزدوری کا نام تو نہیں ہوا کھاڑ. ورک سمارٹ کرنے سے بچے کو وہ سمجھ میں آتا ہے. وہ ہمیں ہی سکھانا ہوگا. یہ بچے کا قصور تو نہیں کہ کلاس میں 40 بچے ہیں. Every child needs some or the other area of attention. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرس لیبل لگا دیں اور کہیں کہ جی شی نیڈس ٹو پٹ ان مور ایفرٹ. لائک واٹ ایگزیکٹلی ایفرٹ وہ کہاں لگائے ہو کہ دا چائلڈ کین ناٹ ریپروڈیوس. میرے ابو نیوی کے امتحانوں میں پیپر آتے ہی سو جاتے تھے. ٹیچرز حیران پریشان تھے کہ اس کو ایگزام کے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے. مائی فادر یوز ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. ساری رات جاگ کے امتحان کی تیاری کرتے تھے. ان کے ساتھ کے دوست پارٹی کرتے تھے. لٹرلی لاسٹ دن ایگزام سے ایک دن پہلے رات میں پارٹی کرتے تھے. وہ لٹرلی کتابیں بند کر کے. اور میرے ابو فیل نہ ہو جائیں کہ ڈر کے مارے رات بھر پڑھتے تھے. ظاہر ہے وہ اتنے تھک کے چورا ہو چکے ہوتے تھے کہ جب تک پیپر ہاتھ میں آتا تھا وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے تھے کہ لکھیں. اے گرون اپ مین، ٹھیک ہے، جو وہ بڑے انسان نہیں کر پا رہے تو بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک اٹس فیئر؟ کین اینی بڈی سی اٹ ایز فیئر؟ میری دم پر پاؤں جیسے کسی نے رکھ دیا دکھتی رکھ پہ. بٹ that's how strongly I feel from the point of view of a child, because I was misunderstood so many times in so many ways. And eventually I tried to figure it out and I did. یہ میموری کیسے امپروو کی جاتی ہے، لرننگ کیا ہوتی ہے، فورگیٹنگ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں بادام کھاؤ. بادام کھانا بھی یاد رکھنا جو ہے وہ ایک ایفرٹ ہوتی تھی. سو لائک بعض چیزیں بہت ہی ہم اوور سمپلیفائڈ طریقے سے پیش کرتے ہیں بچوں کو اور وہ نہیں سمجھ میں آتی. سو وی ڈونٹ need to overcomplicate, neither do we need to oversimplify. بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. While I was doing my master's program MSc in organizational psychology, اس میں سائیکالوجی کی کوئی برانچ تھی. اس کے اندر ایک جگہ میں وہ بالکل جیسے مرہم رکھ دیا ہو کسی نے میرے، لکھا ہوا تھا کہ ضروری نہیں کہ جو میتھس میں ہوں وہ اچھے میتھس ٹیچرز بھی ہوں. جو میتھس میں اچھے ہوں ضروری نہیں کہ وہ میتھس کے اچھے ٹیچر بھی ہوں. اور یہ میری دکھتی رکھتی کیونکہ میرے ساتھ بالکل یہی ہوا تھا. آئی آلویز تھاٹ آئی واز بیڈ ان میتھس. لیکن when I look back I had good maths teachers. Like I knew people who were good in maths
لائک بریلینٹ ان میتھس. مجھے تو لگتا تھا کہ بچے پٹ پٹ کر کے آنکھیں نہیں دیکھ رہے ہوتے یار واؤ کیسے مزے سے وہ حساب کتاب کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں. تو بٹ مجھ سے نہیں ہوتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے. حالانکہ میرے وہ سارے ٹیچرز جو ہیں وہ خود کیونکہ میتھس میں اچھے تھے کہتی دیکھو یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے تم سے کیوں نہیں ہو رہا. اینڈ آئی ووڈ فیل بیڈ اباؤٹ مائی سیلف. حالانکہ ایسا نہیں تھا. بیکاز لیٹر آن جب گھرداری اور بچے سب سنبھالا کیا کئی دفعہ میں نے خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور میتھس کے سوالات اتنے اچھے سے کیے. میں نے کہا یہ کیسا ہوا لائک آئی ایم ناٹ ان گڈ ان میتھس واٹ ہیپن. تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ طریقہ کار مجھے سمجھ میں آ گیا تھا. دیٹ از وائی آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بیٹر. تو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس میں ایز پیرنٹس ایز ٹیچرس کہ ہم جو جلد بازی کرتے ہیں لیبل لگانے میں وہ کتنا ایکوریٹ ہے. یعنی وہ تشخیص جو ہم کر رہے ہیں اپنی دانست میں وہ کتنا ایکوریٹ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اس کی تشخیص میں کیونکہ غلط تشخیص کریں گے تو علاج بھی غلط ہی ہوگا. دیٹس اے فوڈ فار تھاٹ ہر پیرنٹ کے لیے ہر ٹیچر کے لیے. تھینک یو سو مچ. دس از شیرین خان. مائی سیلف ایم اے پرسنل life coach for performance improving strategies. Thank you.